بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، تصور کریں کہ ہم وقت میں پیچھے جا رہے ہیں۔ کل آپ نے کیا کھایا تھا؟ بچپن میں آپ کہاں کھیلتے تھے؟ وہ سب جو ہو چکا ہے وہ ماضی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں گزرے ہوئے وقت کو بیان کرنے کے 6 الگ الگ انداز ہیں۔ اگر آپ اپنی اردو گفتگو میں ٹائم ٹریول کو درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسلم نے سیب کھایا، بلی نے دودھ پیا۔ ان جملوں میں کھایا اور پیا گزرے ہوئے وقت کی بات کر رہے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 اہم اقسام کون کون سی ہیں؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی۔ سب سے پہلے ماضی مطلق کیا ہے؟ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ تو معلوم ہو لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ کام ختم ہوئے کتنا وقت گزرا ہے، یعنی کہ کام ختم تو ہو گیا ہے لیکن ختم ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ مثلا احمد نے خط لکھا، اب اس میں یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ ابھی ابھی لکھا، تھوڑی دیر پہلے لکھا یا کتنی دیر قبل از وقت لکھا۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں ماضی قریب۔ اب ماضی قریب کیا ہے؟ جملے کے آخر میں ہے یا ہیں آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فعل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے قریبی زمانے میں ختم ہوا ہو۔ مثلا سارا نے چائے پی ہے۔ نیکسٹ ماضی بعید۔ اب ماضی بعید کیا ہے؟ وہ فعل جس کو گزرے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ابھی ابھی ہوا ہو، لیکن ماضی بعید میں کہ گزرے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہو۔ کام تو ہوا ہے لیکن کافی وقت پہلے ہوا ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اب اس کے جملے کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تھا، تھی، تھے۔ مثلا علی اسکول گیا تھا۔ ماضی استمراری، جس میں گزرا ہوا زمانہ کسی کام کے جاری رہنے یا بار بار ہونے کا پتہ دے۔ کوئی کام جاری بھی ہے اور بار بار ہو بھی رہا ہے۔ مثلا بارش ہو رہی تھی، وہ کتاب پڑھتا تھا، بچے کھیل رہے تھے۔ یعنی کام ہو بھی رہا تھا لیکن جاری بھی تھا ساتھ ساتھ۔ اسی طرح آگے ہے ماضی شکیہ، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شک والا زمانہ جس میں شک اور شبہ پایا جا رہا ہو۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے پر شک پایا جائے۔ اس کے آخر میں اگر دیکھا جائے تو آئے گا ہوگا، ہوگی یا ہوگے۔ یہ بات ہو رہی ہے ماضی شکیہ کی۔ مثلا اس نے سبق پڑھا ہوگا۔ اب شک پایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پڑھا بھی ہوگا یا نہیں، یا پڑھا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ماضی تمنائی یا شرطیہ۔ ٹھیک ہے، تمنا یعنی کسی بات کی تمنا یا آرزو رکھنا، اور شرطیہ یعنی کوئی شرط بھی پائی جائے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جائے لیکن اس میں کوئی آرزو، تمنا یا شرط پائی جائے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جملے میں کاش یا اگر جیسے الفاظ کا استعمال ہونا۔ مثلا کاش وہ محنت کرتا۔ اب اسی طرح اگر اس کی ایک اور مثال شرط کے طور پر دی جائے، اگر تم آتے تو میں تمہارے ساتھ جاتا۔ اب ایک نظر میں دیکھتے ہیں ماضی مطلق۔ پہچان کیا ہے؟ لکھا، پڑھا، آیا وغیرہ۔ مثال دیکھیں اس کی، احمد آیا، یعنی ماضی مطلق۔ اب ماضی قریب یعنی قریب قریب کسی کام کا ہونا ظاہر ہونا، آیا ہے، لکھا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ مثال ہے اس کی، وہ جا چکا ہے۔ ماضی بعید یعنی تھوڑی دور کی بات ہو رہی ہے، اس کی پہچان ہے آیا تھا،
لکھا تھا، اور مثال ہے اس کی میں نے کام کیا تھا، یعنی کافی ٹائم گزر چکا ہے۔ اسی طرح ماضی استمراری کو اگر دیکھیں تو اس میں آئے گا رہا تھا، یعنی اگر مثال کو دیکھیں تو وہ سو رہا تھا۔ اب اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں گے تو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں اگر ماضی مطلق میں لکھا یا پڑھا آ رہا ہے، قریب میں جائیں گے تو لکھا اور پڑھا کے ساتھ ہے کا استعمال ہوگا، بعید میں اسی لکھا پڑھا اور آیا کے ساتھ تھی کا استعمال ہو جائے گا، اور اگر ماضی استمراری میں چلے جائیں تو اسی کے ساتھ رہا تھا آ جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، امی نے کھانا پکایا ہوگا۔ اگر آپ کو ماضی کی چھ اقسام سمجھ آ گئی ہیں تو اپنا جواب کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا کہ یہ ماضی کی کون سی قسم ہے۔ امی نے کھانا پکایا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے ماضی کی گتھیاں سلجھائی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ مستقبل کی بھی اپنی کچھ دلچسپ صورتیں ہیں؟ اگلی ویڈیو میں ہم ان پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اردو سیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔